الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کے حبیب، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام و سرگوشی کرنے والا بنایا، اور مجھے اپنا حبیب بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، میں ضرور اپنے حبیب کو اپنے خلیل و کلیم پر ترجیح و فوقیت دوں گا۔ ہمارے ساتھ ناظرین ضرور آپ نے آج جڑے رہنا ہے، کیونکہ آئیے عقیدتوں کے موتی سمیٹ کر، احترام کے دامن کو تھام کر، اکرام کے راستے پر چل کر، ادب کے الفاظ کو چن چن کر ازواج مطہرات کی کہکشاں میں ایک ایسی معزز، مقدس، مکرم اور عظیم ماں کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو بارگاہ اس کائنات کی عظیم ترین بارگاہوں میں سے ایک بارگاہ ہے، جہاں جبرائیل امین کی صبح و شام سلامی ہے اور فرشتوں کی ہر پل دربانی ہے، جو انتخاب الہی بھی ہیں اور انتخاب محبوب الہی بھی ہیں، جو امام الانبیاء کے عقد میں تشریف لا کر بلندیوں کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہوئیں، جن کا حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا، جن کا گھر صحابہ کی عقیدتوں کا در بنا، جن کو امام الانبیاء کی صبح و شام نصیب ہوئے، ترستے تھے جن لمحات کو فرشتے وہ پل نصیب ہوئے، جو علم و حکمت میں بے مثل و بے مثال تھیں، جو جمیع اوصاف میں انتہائی با کمال تھیں، زہد و تقوی و عبادات میں جو ایک خاص مقام رکھتی تھیں، حکم خدا و حکم رسول کے مطابق ہی زندگی بسر کرتی تھیں۔ ناظرین کرام، ہماری ماں سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی ابتدائی زندگی انتہائی ناز و نعمت کے ساتھ گزرتی ہے، گھر میں مال و دولت کی مکمل طور پہ فراوانی ہے، والد کا اسٹیٹس معاشرے کے اندر انتہائی بلند ہے، سخاوت و فیاضی والد کی طرف سے ودیت ہوتی ہے، اسلام قبول کرنے والوں کی ابتدائی صف پہ آپ تشریف فرما ہوتی ہیں، اسلام کی خاطر ابتدائی دنوں میں شدید ترین تکالیف برداشت کرتی ہیں، اور وہ تکالیف برداشت کرتی ہیں کہ ان تکالیف کا بیان ناظرین کرتے وقت منہ کو کلیجہ آتا ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ اسلام کی راہ میں اپنے پہلے خاوند کے ساتھ ہجرت حبشہ کرنے والی پہلی خاتون بنی، ایک روایت کے مطابق تاریخ اسلام کی پہلی نڈر اور پہلی بہادر خاتون بنی جو اسلام کی راہ میں ہجرت کر کے مدینہ پاک آئیں، جن کی ہجرت کی داستان وہ داستان ہے جہاں آپ سلام اللہ علیہ جرت و بہادری و استقامت کی اعلیٰ ترین منزل پر اس انداز سے تشریف فرما نظر آتی ہیں کہ مقام قبا کے رہنے والے آپ سلام اللہ علیہ کی تکالیف سے بھرپور ہجرت کو سن کر اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ آپ کا تعلق قریش مکہ کے ممتاز قبیلے بنو مخزوم سے ہے، اور آپ ابو امیہ جیسی سخی اور فیاض شخصیت اور مالدار شخصیت کی شہزادی ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ پر آزمائش کا پہاڑ اس وقت ٹوٹا جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور کرم کے بادل اس وقت سایہ فگن ہوئے جب دعا کو قبولیت کے پل لگے، جب آپ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بنی، اور حریم نبوت میں داخل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری دنیاوی زندگی میں سرور دو جہاں کے ساتھ ساتھ رہیں، جن کو سفر و حجت دونوں میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب سے دیکھنا نصیب ہوا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سیدہ سلمہ سلام اللہ علیہ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، ان میں سے ایک خاص وصف جو تھا وہ لوگوں کی فطرت شناسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے انتہائی اہم ترین موڑ پر جب کفار کی ہٹ دھرمی اپنے عروج پر تھی اور مسلمان حدیبیہ کے مقام پر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت پہ تشریف فرما تھے، اس نازک موقع پر کفار اور مسلمانوں کے درمیان صلح حدیبیہ کی صورت ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جو بظاہر مسلمانوں کو ملول کرتا ہے، لیکن سرکار علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ فتح مبین ہے۔ اس مشکل ترین وقت میں آپ سلام اللہ علیہ کی رائے نے پورا کا پورا منظرنامہ تبدیل کر کے رکھ دیا، یعنی آپ سلام اللہ علیہ کی رائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے بن گئی۔ امام الحرمین فرمایا کرتے تھے کہ
کہ صنف نازک کی پوری تاریخ اصابت رائے کی حوالے سے ایسی عظیم ترین مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، اور پھر علمی مقام اتنا بلند کہ کئی صحابہ آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے. یعنی آپ اندازہ کیجئے صاحب، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، مقام اور مرتبہ یہ کہ جب آپ نے ہجرت کی مکہ پاک سے مدینہ پاک، تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی خدمت کی، اس وقت تک آپ حرم نبوی میں نہیں داخل ہوئی تھی، لیکن اس خدمت کا صلہ ان کو کیا ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پوری نسل کو کلید برداری کا شرف عطا کر دیا. یہ میرا وجدان ہے ناظرین. آغاز کیجئے ذرا پروفیسر صاحب. حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ہماری ماں، امت مومنین کی ماں، ہماری جانیں ان پہ قربان ہو جائیں، ان کا حسین سے تعارف ذرا اس تعارف میں حصہ ڈالیے. قبیلے کی، خاص طور پہ آپ کے والد گرامی کی جو فیاضی، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلے شوہر، اور حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا جو ابتدائی دور ہے، یعنی ایمان لاتے وہ جو تکالیف آپ نے برداشت کی، ہجرتیں کی، آغاز کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اہل ایمان کو توجہ دلائی کہ ہم اپنی ان حالات میں جن سے گزر رہے ہیں، ان ماؤں کے سائے میں وہ ٹھنڈک اور راحت محسوس کریں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف. بے شک ہے سر. سیدہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، آپ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے ہے. آپ ابو امیہ سہیل یا حذیفہ کی بیٹی ہیں، اور وہ بیٹے ہیں مغیرہ کے، مغیرہ بیٹے ہیں عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے ہیں عامر کے، عامر بیٹے ہیں مخزوم کے. تو اس طرح سے قریش کے قبیلہ بنو مخزوم کا یہ چمکتا دمکتا ستارہ جنہیں اللہ نے ہماری ماں بنایا. واہ. یعنی یہ بات ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ صرف یہ نہیں کہ اے نبی کی بیوی اور دنیا کی کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں، بلکہ ہمیں کہا گیا ازواجہ امہاتہم. بھئی سبحان کیا. تو سیدہ حضرت ام سلمہ جس قبیلے میں تشریف لائیں، آپ کے والد کا جس طرح آپ نے بھی خوبصورت تذکرہ کیا، یوں لگتا ہے کہ خزاں میں بہار کا جھونکا اس زمانہ جاہلیت میں اگر کسی گھر سے آتا تھا تو وہ حضرت ام سلمہ کے والد ابو امیہ کا تھا. وہ زاد الراکب کے نام سے مشہور تھے. یعنی یہ کیفیت تھی ان کی کہ جب وہ کوئی قافلہ لے کر جاتے تو قافلے کے تمام افراد کے تمام اخراجات اپنے ذمہ لے لیتے. کیا بات ہے، یعنی کیا فیاضی کا عالم ہوگا. تو اس گھرانے کی، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ اس نے ان کی بیٹی کو بھی یہ اعزاز بخشنا ہے کہ وہ کائنات بھر کو فیاضیوں سے نوازنے والوں کے سائے میں آنا ہے. تو سیدہ حضرت ام سلمہ کا نکاح چچا زاد بھائی ابو سلمہ سے ہوتا ہے جو حضرت برہ کے بیٹے ہیں. اس حوالے سے بعد لوگوں نے کہا کہ ابو سلمہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رضائی بھائی بھی ہیں، صہیبہ کا دودھ پینے کی بنا پر. یہ ایک نسبت بھی علماء نے ان کی لکھی ہے. بہرکیف 11واں نمبر ہے ایمان قبول کرنے والے کا. 11واں نمبر. السابقون الاولون کے سر فہرست جو نام آتے ہیں ان میں حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا. آپ دونوں نے ساتھ ہی اسلام قبول کیا، ساتھ اکٹھی آ کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان کے نور سے منور ہو. کیا موقع ہے صاحب. اور اس کے بعد جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، 3 ہجرتیں. ایک ہجرت انسان کو جو عظمت عطا کرتی ہے اس کا شمار کوئی نہیں. یہاں تو 3 ہجرتیں ہیں اور اس میں جو تکالیف ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ سیدہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی بدولت امت کو ایک بڑا خوبصورت پیغام بھی ملا ہے. واہ. وہ کیا؟ اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نے پہلی ہجرت کی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کہنے پر، آپ 11 مرد اور 4 عورتیں پہلے قافلے میں گئے اور کچھ دنوں کے بعد اس لیے واپس آ گئے کہ وہاں پر ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ مشرکین مکہ سب مسلمان ہو گئے ہیں اور مکہ کے حالات نارمل ہو چکے ہیں. تو یہ لوگ واپس آ گئے اور واپسی پر انہیں بتایا بھی گیا کہ حالات اتنے نارمل نہیں ہیں جو تمہیں بتائے گئے ہیں، لیکن انہیں آقا علیہ السلام کے دیدار کی جو تمنا تھی وہ کھینچ لائی. اور اس کے بعد
انہیں مکہ مکرمہ پہنچتے ہی ابو سلمہ کو حضرت ابو طالب نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ اچھا، اور یہ وہ اہم واقعات ہیں جن کے جو دنیا کو معلوم ہونے چاہیے۔ اور ابو سلمہ کا خاندان ابو طالب کے پاس آتا ہے کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی پناہ میں لے رکھا ہے، ہمارے اس آدمی کو تم کیوں پناہ میں لے رہے ہو، اس کو ہمارے حوالے کرو۔ ابو طالب نے انکار کیا رضی اللہ عنہ نے، اور دباؤ جب زیادہ بڑھا تو یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ ابو لہب بھی ابو طالب کی حمایت میں آ گیا۔ اچھا، اور اس نے ابو سلمہ کے خاندان سے کہا کہ اگر تم نے اپنے دباؤ کو زیادہ بڑھایا تو پھر میں بھی اپنے بھائی کی حمایت میں آ جاؤں گا۔ انہوں نے پناہ دی ہے، کیا ہوا؟ خیر، یہ وقت گزر گیا، پھر دوسری ہجرت ہوئی۔ اب ابن اسحاق اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں یہ فرماتے ہیں کہ اس ہجرت کے وہ تمام حالات جو ہیں تفصیلی، وہ سیدہ ام سلمہ کی زبانی تاریخ کا جز بنے ہیں۔ ٹھیک، ان تمام واقعات کو سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے دنیا کو بتایا ہے کہ وہاں پر کیا کیا ہوا، اور اس کی تفصیل کا وقت نہیں، اتنا عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں سیدنا ابو طالب نے اپنے دامن میں لے رکھا تھا، اور اسلام کا یہ چراغ، اسلام کا یہ جو سورج طلوع ہو رہا تھا، اس کی کرنوں کو پھیلانے میں حبشہ میں ابو طالب کا بیٹا جعفر وہ جد و جہد کر رہا تھا کہ جس کے نتیجے میں حبشہ سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں آتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا تو اس میں بھی ابو طالب چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا تھا، ان کا خاندان۔ اور جب اسلام کا چراغ ٹمٹمانے لگا کربلا میں تو اس وقت بھی ابو طالب کا پورا خاندان اس سبحان اللہ، سبحان میں اپنے خون کو شامل کر کے اسلام کی عظمتوں کو بلند کر رہا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو سیدہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی بدولت ہمارے سامنے آتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جب حضرت جعفر خیبر کے فتح کے بعد آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیا فتح کا جشن مناؤں یا حضرت جعفر کے تشریف لانے؟ ظاہر ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ بھی ظاہر ہے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا امت پر احسان کہ آپ نے تاریخ کے وہ اوراق جو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں نیا خانوں میں تھے، آپ نے لوگوں کے سامنے، امت کے سامنے آشکار کیے، اور بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو محسنین اسلام کو جو ہے نہ پہچانے اور ان کی قربانی کو نہ جانے۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے، حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا۔ آئیے ذرا ان کی رفتوں، بلندیوں اور ان کے فضائل میں کچھ حصہ ڈالتے ہیں اور اپنے الفاظ کو رفت دیتے ہیں، پھر ان کی بہادری اور ان کی شجاعت کے بارے میں بھی بتائیے۔ اور وہی بات ہے، رخ مصطفیٰ پہ قربان ہونے کے لیے ہر صحابی جو ہے مچلتا تھا، آپ نے بھی شہادت کا جام نوش کیا، لیکن جو پروٹوکول سرکار علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا وہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ایک اگر باغ جو ہے اس پہ بہار ہو، جوبن ہو، اس کے پھل جو ہیں وہ ثمر بار نظر آ رہے ہوں تو دیکھنے والے کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ اس کی بنیادوں میں یقیناً بہت سے ایسے باغبان ہیں جنہوں نے محنت کر کے اس کو اپنے خون کے ساتھ سینچا ہے اور تب جا کے یہ بہار نظر آ رہی ہے۔ بے شک یہ بات۔ تو اسلام کی بہار جو تھی اس کی بنیادوں میں حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جانثاران مصطفیٰ، ان شخصیات کے خون سے دیے ہوئے وہ بنیادی پاور اور طاقت کے وہ انتہائی عظیم ہم تک پہنچانے کے لیے ان کے ایسے پیغامات ہیں، اگر ان کو آج بھی ہم لیں تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کو وہی مہمیز دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو آنے والے دور میں سر بلند رکھنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان السابقون الاولون کے اندر شامل ہیں کہ جن کو ابتدائی اسلام میں ہی اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ 4 شخصیات یہ اکٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اچھا، ان میں حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، اچھا،
ان کے ساتھ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ، اچھا، دار ارقم والے، ٹھیک۔ اچھا، ان کے علاوہ ان کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، یہ شخصیات پہلے مہاجر جو بقیع کے اندر جی، تشریف فرمائے، جو یہ یہاں پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور جنید صاحب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ہم معجزات ڈسکس کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، اور یہ بتانے والی چیز ہے، محدثین نے اس پہ باقاعدہ دلائل النبوہ کے نام پہ 17-18 محدثین نے کتابیں لکھی جن میں حضور کے معجزات ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کسی کو اسلام میں لانے کے لیے اپنا کون سا بڑا معجزہ دکھایا کرتے ہیں، اور جس کو حضور سمجھا کرتے تھے کہ یہ اس کے سامنے عاجز ہوں گے، وہ کیا؟ اور وہ یہی معجزہ تھا کہ آنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن سنایا کرتے، واہ سبحان اللہ، یہ حضور کی نظر میں سب سے بڑا معجزہ تھا۔ سبحان جب یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، حضرت چاروں شخصیات، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازات تھے، اور یہ پھوپھیزاد تھے، اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، یہ چاروں ہی آپ کے رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں شامل تھے۔ جب آئے ہیں حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور کیا دلیل ہے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قرآن پاک پڑھ کے سنا، سبحان، اور وہ قرآن کے الفاظ جب آج بھی اتنا اثر کرتے ہیں کہ کوئی اہل دل پڑھتے ہیں تو بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، تو جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھ کے سناتے ہوں گے تو پھر اس وقت کیسا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ وہی الفاظ ان کے دل میں سرایت کر گئے، اور وہیں پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد ان کی زوجہ محترمہ ان کو یہ لے کر آئے، اور انہوں نے بھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اسلام قبول نہیں کیا، اگر اپنے اسلام کو تھوڑا چھپا کے رکھتے تو آپ اس خاندان کے داماد تھے جو خاندان ابو جہل کا خاندان تھا، اور مکے کا اس وقت وہ سب سے بڑا لیڈ کرنے والا خاندان تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے اپنے خاندان کے اوپر جو ہے وہ فخر کرنے کی بجائے حضور کی غلامی میں فخر کرنا مناسب سمجھا، اور اسی لیے 3 ہجرتوں کا شرف حاصل کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت کا موقع ہے تو ہجرت کے موقع پر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، آپ 2 ہجرتیں تو پہلے کر چکے، یہ ہجرت مدینہ کی بات ہے، اب یہاں پہ جانے لگے تو ایک شخص جو ہے وہ جب لے کے چلتا ہے اپنے بیوی بچوں کو اور ان کو بلاک کر دیا جائے تو وہ آدمی ایک قدم اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، جی ایسا ہی، لیکن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کی حضور سے محبت کا یہ عروج تھا کہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ میں چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ دیا، اور تنہا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں 10 محرم الحرام شریف کو، وہاں پر گئے ہیں تو اس کے 2 ماہ کے بعد حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواقعات حضرت سعد بن خیثمہ کے ساتھ فرمائی، ان کے ساتھ مواقعات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافی ساری ڈیوٹیاں عطا فرمائی، یہ حضور علیہ السلام کے ان فرامین پر عمل کرتے رہے۔ جنگ بدر کے اندر بے شمار آپ نے قوت اور طاقت اور جوامردی کا مظاہرہ کیا، جنگ احد کے اندر ابو اسامہ کا تیر لگنے سے آپ جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے، اور اس کے بعد سریہ قطن جو ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 کے بار صحابہ، اور یہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں وہ دور ان صحابہ کو ملا ہے کہ ایک ایک لمحہ حضور علیہ السلام کی مکمل توجہ، روحانی توجہ ان کے اوپر گامزن تھی، اور جب سریہ قطن میں گئے تو وہاں بے شمار مال غنیمت لے کر آئے، اور وہ جو آپ کو تیر لگا تھا احد کے اندر ابو اسامہ کا کافر کا، تو آپ کے بازو میں لگا تھا، اس کا زہر پھیلا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جب، میں ایک بات اس کے ساتھ اور بھی ایڈ آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ تیر آپ کے جسم کے اندر زہر پھیل گیا تو آپ کے وصال کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اور یہ ایک مومن کے لیے پوری زندگی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ جب دنیا سے جا رہا ہو تو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو رہا ہو، اور پھر وہ خوش وقت ان کے لیے ٹائم تھا، اگرچہ دنیا سے جانے کا وقت دنیا والوں کے لیے تو پریشان کن ہوتا ہے، لیکن جب ان کے جانے کا وقت ہوا تو ان کی آنکھیں خود حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بند فرمائی ہیں، اور جب ان کی جنازے کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 9 تکبیریں کہیں، تو صحابہ نے بعد میں عرض کیا حضور آج تو خلاف معمول آپ نے 9 تکبیریں فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ابو سلمہ اس قابل تھا کہ میں 1000 تکبیریں بھی اللہ نے اس کا بھی حقدار بنا دیا تھا، اور یہ 9 کیوں پڑھی؟ کیونکہ بڑے سے بڑا عدد وہ 9 ہوا کرتا ہے، بڑے سے بڑا عدد 9، اس کے بعد تو پھر 1-2 ساتھ میں ملنا شروع ہوتے ہیں، تو حضور نے یہ بڑا عدد اختیار کیا، اور عرب کے اندر جو میکسیمم گنتی چلتی ہے آج بھی وہ 1000 کی چلتی ہے، 10,000 50,000 وہ لاکھوں میں بھی چلتے ہیں تو الف ہی بولتے ہیں لفظ، تو حضور نے وہ 1000 کا لفظ بولا، بڑے سے بڑی فکر بھی دی، اور ساتھ میں 1000 کا جملہ بول کر حضور نے اپنی ساری عنایتوں کا، واہ واہ سبحان اللہ۔ اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات ذرا یہ بتائیے، اور یہ خاص طور پہ میں چاہتا ہوں ذرا اس منظرنامے سے قبل
کیونکہ یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو ہو چکی. حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے جو ہجرت فرمائی ہے وہ انتہائی تکالیف سے بھرپور ہجرت ہے، اور ظاہر ہے اس ہجرت کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی. مختصراً میں چاہتا ہوں ذرا اس ہجرت کے احوال بھی ضرور آپ بیان کیجئے. اور پھر ظاہر ہے جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں تو پھر وہ جو ایک ڈیوائن فیصلہ ہے قدرت کا کہ آپ نے حرم نبوی میں آنا ہے، تو ایک دعا ذریعہ بنی اور سرکار علیہ السلام کا آپ انتخاب ہے. تو آئیے ذرا ام المومنین کا جو عظیم مرتبہ آپ کو ملا کس طرح سے ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی، ماشاءاللہ جس تسلسل سے آپ پروگرام کو چلاتے ہیں اور پھر پورے کنٹینٹ پہ جو آپ پہرا دیتے ہیں اور ایک ربط بنتا ہے ساری گفتگو کا، تو اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. تو میں اسی دعا سے بات کو شروع کرنا چاہوں گا کہ ایک دن حضرت سید ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم کی بارگاہ سے گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ کا چہرہ کھل رہا تھا، آپ خوش تھے. تو حضرت ام سلمہ نے سوال کیا کہ ابو سلمہ آج آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو کہنے لگے آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں ایک دعا سکھائی ہے اور اس دعا نے میرے سارے رنج سارے دکھ دور کر دیے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی تکلیف آئے نا تو پریشان نہیں ہونا، پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی، یہ مصیبت تیرے اذن سے آئی ہے، اب اس کا اجر بھی تو خود عطا فرما، اب اجر بھی تو خود عطا فرما، وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اب اس کے بعد جو تو نے مجھے عطا فرمانا ہے پہلے سے بہتر عطا فرما. لہذا کوئی بھی دکھ درد زندگی میں آ جائے تو میں رسول اللہ کی بارگاہ سے یہ تحفہ لے کر آیا ہوں اور اب میں آپ کو عطا فرماتا ہوں. تو حضرت ام سلمہ پھر ساری زندگی وہ دعا کرتی رہیں. اب وہ دعا رسول اکرم نے جس طرح آپ نے کہا ڈیوائن فیصلہ تھا، اللہ نے سکھائی تھی، رسول اکرم نے ابو سلمہ تک پہنچائی تھی، ابو سلمہ نے ام سلمہ تک پہنچائی تھی، پھر میرے رب نے ام سلمہ کو رسول اکرم کی بارگاہ تک پہنچا دیا. یہ اسی دعا کا نتیجہ تھا. اور اس کے پس منظر میں یہ بات بھی ہے کہ ایک دن حضرت ام سلمہ اور جناب ابو سلمہ دونوں تشریف فرما تھے. تو ام سلمہ عرض کرنے لگی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت میاں اور بیوی دونوں جنتی ہوں اور ان دونوں میں سے کوئی پہلے دنیا سے چلا جائے اور دوسرا دوبارہ کوئی نکاح نہ کرے تو اللہ انہیں جنت میں بھی میاں بیوی بنا دیتا ہے، انہیں وہی ملا دیتا ہے. تو آج میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح آپ نے میرے ساتھ ساری زندگی محبت کا اظہار کیا ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ وعدہ کریں جو بھی جلدی جائے گا دوسرا اس کے بعد نکاح نہیں کرے گا. تو حضرت ابو سلمہ نے کہا بات تو آپ کی بہت اچھی ہے لیکن میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں. میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر میں پہلے چلا گیا تو آپ میرے بعد نکاح کر لیں. ام سلمہ نے کہا میں آپ کے بعد نکاح کروں گی، آپ سے بہتر تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا. کہا وہ جو رسول اللہ نے دعا سکھائی تھی نا وہ دعا ہر وقت کرتے رہنا، اللہ کریم اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا. پھر حضرت ام سلمہ نے بھی حضرت ابو سلمہ نے بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم ارزق ام سلمہ بعدی رجلا خیرا منی، کہ مولا ام سلمہ کو میرے بعد وہ مرد عطا فرما جو مجھ سے بھی بہتر ہو، جو مجھ سے بہتر ہو وہ انہیں عطا فرما. اور وہ دو خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے کہ لا یحزنھا ولا یؤذیھا، جو ساری زندگی نہ انہیں کو ملال دے، نہ کوئی تکلیف دے، نہ کوئی اذیت دے، بلکہ اس کے زندگی میں آنے سے رب کائنات ام سلمہ کو مزید راحتیں عطا فرما دے. اللہ کریم نے اس دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. اور جس کی طرف قبلہ نے اشارہ کیا کہ آخری لمحے پہ جب رسول اکرم تشریف لائے اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آنکھیں بند کی تو کہا اللہم اغفر لی ابی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین. اور اللہ کے کریم رسول نے اس موقع پہ بھی کہا مولا اب اس کا جانشین تو خود پیدا فرما، تو اسے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے. وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ، اور ان کی قبر کو روشن بھی فرما دے اور تا حد نگاہ وسیع بھی فرما دے. پھر وہ لمحہ آ گیا کہ آپ کے وصال کے بعد عدت گزر گئی اور میرے رسول نے بیوگان کے ساتھ نگاہ کرنے کا وہ جذبہ ہمدردی پیدا کر دیا تھا کہ شیخین نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن اللہ کی کیونکہ حکمت کچھ اور تھی وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم مراد رسول اکرم کا نکاح کا پیغام لے کر گئے. اور یہاں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ حضرت ام سلمہ نے وہاں 3 عذر پیش کیے تھے. بعض لوگوں نے اسے شرائط کا نام دیا ہے. اب حرم نبوت
نبوت میں جانے کے لیے کون سی شرط ہو سکتی ہے؟ یہ تو خوش نصیبی ہے. کیا اچھی آپ نے تصحیح کی ہے, کیا اچھی عذر پیش کیا, اور عذر یہ تھے کہ میں اللہ کے کریم رسول کی بارگاہ میں حاضر تو ہونا چاہتی ہوں, لیکن یہ جو میری طبعی نازک مزاجی ہے اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میں رحمت کی بجائے وہاں جاؤں اور میرے کسی عمل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور راحت جو ہے وہ دور نہ ہو جائے. یہ ادب کا تقاضا ہے, ادب کا تقاضا تھا, یہی محبت کا تقاضا تھا. یعنی وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہی تھی, لیکن میرے رب کا یہ فیصلہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ میری عمر زیادہ ہے, اور تیسری یہ ہے کہ میں کثیر العیال ہوں. جب رسول اکرم کی بارگاہ میں خبر پہنچی, آقا مسکرائے اور خود گھر تشریف لائے, اور آپ نے خود خطاب فرمایا ام سلمہ سے اور کہا آنا اکبر من کے سنہ. اگر عمر زیادہ ہونے کی بات ہے تو آنا اکبر من کے سنہ, میری عمر آپ سے زیادہ ہے. اور اگر کثیر العیال ہونے کی بات ہے والعیال علی اللہ ورسولہ, تو یہ ساری کائنات ہی تو میرے رب کا کنبہ ہے, میرا رب پالنے والا ہے. وَأَمَّا الْغَيْرَةُ سَأَدْعُ اللَّهُ فَيُذْهِبُهَا, اور جو آپ کی نازک مزاجی ہے میں دعا کروں گا, میرا رب اسے دور فرما دے گا. پھر وہ دعا قبول ہوئی کہ رسول اکرم نے جب 3 راتیں گزاری تو آپ نے ارشاد فرمایا ابھی بھی میں آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں, لیکن میرا منصب یہ ہے اگر 7 راتیں یہاں رہوں گا تو پھر ہر زوجہ کے پاس 7 راتیں رہنی ہیں. اس دعا کی قبولیت کا یہ منظر پیش آیا کہ حضرت ام سلمہ نے کہا اب میرے اندر وہ کوئی جذبہ باقی نہیں ہے, آپ دیگر ازواج کے پاس بھی تشریف لائیے. اللہ نے ہم سب کو یہ خوش نصیبی عطا فرمائی. ماؤں کی ماں, امت کی ماؤں کی ماں, مومنین کی ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں مل کر ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. کیا ڈائیورس شخصیت, کیا کمال شخصیت صاحب, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جرأت و بہادری کے ساتھ جو مقام اور مرتبہ, جو علمی آپ کو ظاہر وجاہت عطا فرمائی, اس کی بھی مثال نہیں ملتی. اس پہ گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا پروفیسر صاحب آئیے. یہ بھی شرف آپ کو حاصل ہوا کہ مختلف مواقعوں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ رہیں, اور ظاہر ہے وہ تمام واقعات آپ نے کوٹ بھی کیے, روایات میں ملتے ہیں. اور خاص طور پہ جب آیہ تطہیر کی ہم بات کرتے ہیں صاحب, تو اس وقت آپ کی ہی موجودگی تھی. بتائیے ذرا وہ منظرنامہ کیا تھا؟ کیا عظمت ہے ہماری ان عظیم ماؤں کی. یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں 55 سال تک صرف ایک بیوہ عورت رہی. اس کے بعد اللہ رب العزت کے اذن سے آپ کے حرم میں اللہ تعالیٰ نے خود جتنی ازواج مطہرات کو بھیجا وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت آئیں, اور ان کو امت کے لیے اتنا مفید بنا دیا گیا کہ آج ساری برکتیں اگر صنف نازک کے لیے ہیں تو ان ازواج مطہرات یقیناً اس میں کوئی دوسری. سیدہ حضرت ام سلمہ جب اس سعادت سے بہرہ مند ہوتی ہیں تو اپنے نصیب پر فخر کرتی ہیں, اور کوشش ہوتی ہے ان کی کہ وہ کسی لمحے بھی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے دوری اختیار نہ کریں. پھر جب بھی موقع ملتا ہے ایک دن عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمائیے کہ جنت میں دنیا کی عورتوں کی عظمت زیادہ ہوگی یا حوروں کی؟ کیا بات ہے. اب نبی یہ اکرم سوال آج کے حوالے سے بڑا ریلیونٹ. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ دنیا کی نیک عورت حوروں سے بہت عظمت والی ہوگی. عرض کی یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, زکوٰۃ دیتی ہے, شوہر کی خدمت کرتی ہے. یہ باتیں حوروں کو حاصل نہیں ہیں, اس لیے دنیا کی یہ عورتیں, نیک عورتیں قیامت کے دن. پھر ایک دن عرض یعنی عورتوں کو آج کی انسیکیور نہیں ہونا چاہیے, ان کی انسیکیورٹی کو ختم کر دیا. ایک دن عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں مردوں کا ذکر تو بہت ہے, عورتوں کا بہت کم ذکر ہے. یہ بھی ریلیونٹ سوال ہے. فوراً جبریل امین علیہ السلام سورۃ احزاب کی یہ آیہ مبارکہ لے کر آتے ہیں اور قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ بتا جاتے ہیں کہ کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ قرآن کریم نے کسی مقام پر تمہیں پیچھے رکھا. جبریل امین علیہ السلام نے آ کر بتایا مومن مرد مومن عورتیں, فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں, سچے مرد سچی عورتیں, سچے صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں, اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے مرد اللہ کی بارگاہ میں جھکنے
رکھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، کیا رہ گیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے کرنے والی عورتیں. یہ شان ملی دنیا کی عورتوں کو سیدہ ام سلمہ. اور کہاں پیچھے رکھا عورت کو، کہاں پیچھے رکھا؟ ہر جگہ پہ تو کھڑا کیا ہے صاحب. یہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی بدولت ہمیں یہ نعمت ملی اور دنیا نے اس حقیقت کو جانا کہ عورت مرد سے کسی سبحان. اور مختلف مواقعوں پر سرکار علیہ السلام کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسی میں گئے آپ ساتھ ہیں، غزوہ خیبر میں گئے آپ ساتھ ہیں، اس سے پہلے خندق میں آپ ساتھ ہیں، اور حدیبیہ میں بھی آپ ساتھ ہیں. اور فرماتی ہیں کہ میرا یہ ساتھ اس طرح کا ہوتا تھا کہ میں خندق میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجز پڑھ رہے ہوتے تھے اور آپ کے چہرے اقدس غبار آلود ہو رہا تھا وہ میں منظر دیکھ رہی ہوتی تھی. غزوہ خیبر میں اتنا قرب تھا کہ جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی تلوار نے مرب کے دانتوں کو توڑا تو دانتوں کی تڑتڑاہٹ میں نے آواز سنی. اور حدیبیہ میں تو وہ مقام ملا. اس پہ بات کرتے ہیں. اب ذرا آیت تطہیر کا بتا دیجئے. جی. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور خادم کہتا ہے کہ دروازے پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تشریف لائے ہیں. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی آیا کریں ان کے آگے رکاوٹ نہ بنا کر فوراً آنے دو. اور وہ تشریف لائے، حسنین بھی ساتھ لائے. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان سب کو چادر میں لیا اور یہ آیت تطہیر پڑھ کر فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے کو بھی پاک کر دے. پنجتن پاک. پھر فرماتی ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں نے تھوڑی دور بیٹھی ہوئی تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی اس دعا میں شامل ہوں؟ فرمایا ہاں ام سلمہ تم بھی اہل بیت میں سبحان اللہ. شامل. جناب بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک کا صدقہ کل بروز محشر ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو ضرور عطا فرمائے. کتاب و شفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. سکون قلب کا وظیفہ. جو شخص ہر روز نماز فجر کے بعد ایک بار سورہ آل عمران پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اسے سکون قلب نصیب ہوتا ہے، ذہنی پریشانی دور ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ سخاوت اور حسن خلق انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوا ہے اور اس نے خلق کی انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے. ام سلمہ صابرہ اور شاکرہ ہیں بے گمان. ام سلمہ صابرہ اور شاکرہ ہیں بے گمان. ان پہ خوش ربے دو عالم، ان پہ خوش ربے راضی ہے شاہ جہاں. ام سلمہ صابرہ اور شاکرہ ہیں بے گمان. وہ عقیلہ وہ فہیمہ وہ جفا کش با عمل. وہ عقیلہ وہ فہیمہ وہ جفا کش با حجرائے سرور کی زینت، حجرائے سرور کی زینت ساری امت کی ہے ماں. ام سلمہ صابرہ اور شاکرہ ہیں بے گمان. راہ حق میں ان کی ہجرت ہے رقم تاریخ میں. راہ حق میں ان کی رفعت، ان کی عظمت، ان کی رفعت کون کر پائے بیان. ام سلمہ صابرہ اور شاکرہ ہیں بے گمان. صبر و استقلال میں ان کو ملا ساجد کمال. صبر و استقلال میں ان کو ملا ساجد کمال.
سلمہ صابرہ اور شاکرہ ہیں بے گماں، ان پہ خوش رب دو عالم، ان پہ خوش رب دو عالم، راضی ہیں شاہ جہاں، ام سلمہ صابرہ اور شاکرہ ہیں بے گماں۔